بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے ہوں گے۔ ان تیاریوں میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور کمنٹ کرنا تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں نا، اتنی مصروفیات ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے ناول لکھتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں، گھر والوں کو چپ کرواتے ہیں کہ یار چپ کر جاؤ، ہم نے وائس اوور کرنا ہے۔ یار ہم بھی آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کا بھی تو بنتا ہے نا ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ سب کچھ کریں گے، اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا وقت دیں گے، ہمارے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس ناول میں سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگتا ہے۔ مجھے تو اس ناول میں سب سے مزے کا کریکٹر نیلو کا لگتا ہے اور میسم کا لگتا ہے۔ ان کا کپل مجھے بہت پسند ہے اور دیکھتے ہیں آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور سلطان جو خڑوس انسان ہے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آر یو اوکے باربی؟ وہ اسے کیوٹ سی بچی لگی جو شاید اپنے سے کھونے بر ڈری ہو۔ تھوڑی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں رائٹر سے تو پلیز آپ اگنور کیا کریں اور سمجھ جایا کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے آپ ناولز پڑھتے ہیں، مجھے پتہ سمجھ آپ کو لگ جاتی ہے۔ اس کی بات پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو میران کو لگا وہ کبھی کہیں اور دیکھ نہیں سکیں گا۔ آپ میری سچ میں مدد کریں گے؟ ہاں ہاں باربی، آپ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن بھائی نے بولا تھا کسی اجنبی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اسے جھٹ سے بھائی کی نصیحت یاد آئی۔ مائی مائی نیم از میران دورانی اور میں یہاں شاپنگ کے لیے آیا ہوں اور یہ میرا کارڈ ہے۔ کیا اب بھی ہم اجنبی ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کو میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے نا۔ وہ مجھے اپنی چچی کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات، آپ کو دیکھنا میں سیکنڈ میں ڈھونڈ دوں گا، بس آپ ان کا نام بتا دیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس سے بات کر رہا تھا، وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا، وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ تو میران اسے دیکھ کر رہ گیا کہ اسے اپنی چچی کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی ڈھونڈ لیں گے، بس آپ مجھ سے ایک پرومس کرو۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر خوش ہوئی تھی دوسری بات پر تھوڑی مایوس ہوئی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے ہاتھ سامنے کیا۔ ابرش کو وہ اچھا لگا اس لیے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تو کسی وہ نرم و نازک ہاتھ برق رفتاری سے اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ سب کو ہی اس کے ہاتھ اتنے سافٹ لگتے ہیں، کیا آپ کے بھی ہاتھ سافٹ ہیں؟ کیا لگاتی ہوگی ابرش ہاتھوں پہ؟ پونڈس لگاتی ہوگی ہے نا، یا پھر نیویا کا لوشن لگاتی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یوز کرتی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے؟ سلطان نے ابرش کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اف اتنا غصہ یار، دوست ہیں ہم، اب اتنا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ؟ تم پر بھروسہ کرنا خود گہری کھائی میں دھکا دینے کے برابر ہے۔ آئندہ ابرش کے پاس نظر آئے تو میرے قہر سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، اور یہ تو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اس کی بات پر میران کے چہرے پر کچھ وقت کے لیے خوف کے بادل چھائے، لیکن اس نے جلدی خود کو کمپوز کر لیا۔ اچھا تو اس پیاری سی ڈال کا نام ابرش ہے؟ چلو کوئی نہیں باربی، کچھ وقت بعد تم میرے پاس آؤ گی اور میں سلطان سے تمہیں چھین لوں گا۔ وہ سلطان کی پشت کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتا خود سے گویا ہوا۔ سلطان اسے پکڑے پارکنگ ایریا میں لے آیا، لیکن اسے خود سے خوف سے کپکپاتے دیکھ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا۔ دل تھا کہ چاہ رہا تھا جا کے اس کی آنکھیں نکال لے جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز یار ڈونٹ کرائی۔ اسے روتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ ایک بزنس مین جس سے بات کرتے لوگوں کے ہاتھ کانپتے تھے، آج ایک چھوٹی سی لڑکی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔
اس نے آگے ہوتے ہی اس کے آنسو صاف کرنے چاہے کہ وہ بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ ہچکیاں لیتا وجود سلطان کے دل پر بڑے تسلط سے برجمان ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے رو رہی تھی۔ سلطان دونوں بازو پھیلانے کے لیے آگے کیے کہ اسے احساس ہوا ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ اسے خود میں بھینچ لیتا۔ ادھر دیکھو لٹل بٹر فلائی، اپنے آنسو صاف کرو، شاباش، آؤ آئس کریم پارلر چلتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں جو چمک در آئی وہ اس کے اجنبا کی بات تھی کہ کوئی اتنا دیوانہ ہو سکتا ہے آئس کریم کا۔ لیکن چچی جو گم ہو گئی ہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ میں خود بتا دوں گا۔ اسے اس کے سوال پر ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گیا۔ نیلو نکل رہی ہو یا میں خود تمہیں نکالوں؟ تمہیں لگتا ہے صرف دھمکی زبان سمجھ آتی ہے؟ وہ کب سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ چینجنگ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دوسروں کو انتظار کرواتا تھا اور اس کی 2 دن کی آئی بیوی کتنے ٹائم سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ خان یہ اس کا پچھلا حصہ دکان والی نے دیا ہی نہیں۔ میں کیسے پہنوں؟ وہ جو اس کے منہ سے خان ساکت ہوا لیکن دوسرے الفاظ سن کر اس کا دل چاہا بھاڑ میں جھونکے اسے اور چلا جائے، لیکن ماں کی ناراضگی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تم پاگل ہو یار، یہ ڈیزائنر ڈریس ہے، تمہارے گاؤں کا دھوتی کرتا نہیں۔ واٹ ربش از دس؟ نکلو باہر جلدی ورنہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ چڑ کی آواز پر چینجنگ روم کے دروازے پر نگاہ ڈالی لیکن یہ نگاہ تو جیسے رک گئی اور غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ یہ کیا ہے تم یہ پہن آ رہی ہو؟ اسے ڈریس اوپر وہی بڑی چادر لے دیکھ کر کہا۔ اس نے ایک دم سے اسے چادر کے بوجھ سے آزاد کروایا۔ اتنا قیامت خیز حسن اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ لہنگے کی شرٹ کو نیچا کرتی جیسے اس کی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا جس پر گولڈن کلر کا ورک تھا، اوپر کرتی اتنی تھی کہ اس کے پیٹ کو بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ چینج کرو اسے۔ اس نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں جیسے وہ اس منظر کو آنکھوں میں قید نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، بھاگ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانا چاہتا تھا یا وہ اس کی سنگت اسے اچھی لگ رہی تھی؟ اس کی معصومانہ باتیں اوپر سے ڈر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا خود میں سمیٹنا پتہ نہیں کون سی ادا تھی جو اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ سمجھ نہ پایا۔ لیکن ایک بات اسے معلوم ہو گئی تھی کہ کچھ دنوں یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنی دھڑکنوں کی وجہ لگنے لگی تھی۔ کیا ہوا لٹل بٹر فلائی؟ ڈریس کیوں نہیں لیا؟ مجھے نہیں پتا کیسے لینا ہے، میں نے کچھ نہیں لیا۔ وہ اس سے اب تھوڑا فرینکنیس سے بات کر رہی تھی، وجہ بھی وہ خود تھا کہ وہ اس سر، میم، مے آئی ہیلپ یو کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیں ڈریس دکھائیں جو یہاں سب سے یونیک ہو اور ابھی کوئی خرید نہ چکا ہو۔ اوکے سر، میں سمجھ گئی۔ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو خاموش سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سر یہ چیک کریں، آپ کی سسٹر پر سوٹ کرے گا۔ وہ ڈریس انہیں تھماتی بولی۔ یہ انکل ہے، بھائی نہیں۔ سلطان زندگی میں پہلی بار شاکڈ ہوا تھا، وہ بھی اتنا۔
سیلز گرل اتنے ہینڈسم شخص کو انکل کہنے پر اس کی آنکھوں میں حیرانگی تاثر تھا۔ سلطان نے ابریش کا بازو پکڑے ایک کونے میں لے گیا جہاں کم لوگ موجود تھے۔ کیا تھا جو تم وہاں کہہ رہی تھی؟ کہاں سے میں تمہیں انکل دکھتا ہوں؟ غصہ اور جذبات میں وہ کس طرح بات کر رہا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ آپ برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، بھائی کے پاس۔ اسے اس طرح خود سے کانپتے دیکھ کر سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ادھر دیکھو لٹل اینجل، کیا میں تمہیں اپنی بابا کی عمر کا لگتا ہوں؟ اس کو تھوڑی سے پکڑے، چہرہ اپنی طرف کرتے، اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتا، اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ نہیں، وہ ہر درجے معصومیت سے سرنفی میں ہلا گئی۔ تو پھر تم مجھے انکل کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے بھی تو برا لگے گا نا؟ لگے گا نا؟ ہاں، لیکن آپ بڑے ہیں نا، تو پھر آپ میرے بھائی ہوئے۔ دنیا میں سب تمہارے بھائی ہو سکتے ہیں سوائے میرے۔ اس کی آواز میں بے پناہ شدت تھی جو شاید اس چھوٹی لڑکی کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تم مجھے صرف میر بلا سکتی، ابریش کا میر، اور یہ نام کہنے کا حق صرف تمہارے پاس ہے، اور یہ حق میں صرف تم سے وابستہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً تم مجھے اب اسی نام سے پکارو گی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا کہہ رہا تھا۔ ابریش نے تھوک نگلتے اس کی بات کا ہاں میں جواب دیا۔ چلو شاباش، اب اپنے میر کی پسند کے ڈریس پہن لینا۔ بیگم دیکھو ذرا، یہ ہمارا ہی بچہ ہے نا، کوئی راستہ تو نہیں بھول کے آ گیا؟ ڈیڈ، سلطان ان کے طنز کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اعظم، میرے بچے کو کچھ نہ کہا کرو، ورنہ ابھی ہال میں صوفہ پڑا ہے۔ ارے بیگم، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں تو اپنے بچے سے کوئی اور بات کر رہا تھا، آپ تو ایسے ہی غصہ کر گئیں۔ اچھا، سلطان نے مسکراتے ہوئے باپ کو آنکھ ماری۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ کتنا تپتا ہے جب وہ اپنی موم کے قریب ہوتا ہے۔ بیٹا کر لو، تمہارے والی آئی تو دیکھو، اسے تمہارے پاس بھٹکنے دیا تو کہنا۔ وہ کمرے سے نکلے گی تو آپ کی طرف آئے گی۔ آپ کی بہو خود کی ذات تک محدود رکھنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس کی بے باکی پر تو وہ حیران ہوئے۔ وہ کہاں ایسے لفظ پر چڑھتا تھا، اور آج اس طرح اس کا خود اس میں شامل ہونا ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مطلب میں اپنی بہو کو ڈھونڈنا شروع کروں؟ موم، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے تو ہے۔ اچھا، عیشا کی بات کر رہے ہو؟ وہ سمجھ چکی تھی، لیکن آج اپنے بیٹے کا تپا چہرہ انہیں مزہ دے رہا تھا۔ موم، ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی کسی سے چیز نہیں مانگی، کیونکہ وہ چیز میں خود حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن ابریش شہباز خان ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ میں اسے حاصل نہیں پاتا چاہتا ہوں، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کو پتہ نہیں محبت ہوئی ہے یا عشق، معلوم نہیں، لیکن آج اس کو کسی اور کے قریب دیکھ کر جو طوفان سینے میں اٹھا، اس چلن سے نا واقف ہوں میں، ہر جذبہ سے نا واقف ہوں جو اب میرے دل و دماغ میں اٹھ رہے ہیں۔ آپ میری بات مانیں گی نا؟ آپ چچا سے بات کریں گی نا؟ برخوردار ایسی بے بسی مجھے تمہارے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی۔ تم سلطان ہو اپنے نام کی طرح۔ میں آئندہ ایسے نہ دیکھوں، اور رہی بات اس بچی کی تو وہ تمہاری بنے گی، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔
بھائی صاحب، ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی چیز ہمارے حوالے کر دیں۔ بھائی بھابھی، آپ کھل کر بات کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شہباز، میں اپنے سلطان کے لیے ابرش کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کاشان اٹھنے ہی لگا کہ علیان نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بھائی، مجھے بات کرنے دیں۔ آرام سے بیٹھو کاشان۔ کاشان، بابا بات کر رہے ہیں، اگر بابا نے ان کی بات مان لی تو پھر بات کریں گے۔ بھائی، آپ جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ میری بچی ابھی 18 سال کی ہے اور سلطان کتنا بڑا ہے۔ بھائی، میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ ابرش، بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ وہ کوئی 2 سال بڑا نہیں ہے، کئی سالوں کا فرق ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہوں گا جہاں میری بیوی بد کرداری کے الزام کی وجہ سے نکالی گئی ہو۔ سب پر تو جیسے سکتہ آیا تھا۔ وہ تو سمجھے تھے وہ سب بھول کر آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ تو ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ بھائی، میں آپ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ تو چکی ہوں، میرے بچے کی خوشیاں اسے سونپ دیں۔ گوہر تو آج پھر خود کو کٹہرے میں کھڑی سمجھ رہی تھی۔ بھابھی، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ کرنے والی کر چکی ہے، لیکن میں اس جگہ اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا جہاں میری بیوی بے آسرا نکلی تھی۔ ماضی: سلمان اور نعمان 2 بھائی تھے گھر میں۔ دولت کی ریل پیل تھی، لیکن پھر بھی وہ ناحق کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ سلمان کی 2 بیٹیاں، جن کی منگنیاں نعمان کے 2 بیٹوں سے کر دی گئی تھیں، لیکن بچوں کو یہ بتا دیا گیا تھا۔ نایاب گوہر سے 3 سال بڑی تھی، لیکن گوہر کو اسے عجیب سی چڑ تھی، جس کی بڑی وجہ اس کا معصوم ہونا، اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ یہ سب بس دوسرے کو انگلیوں پر نچانے کے لیے اس کے ڈرامے تھے۔ اعظم کی منگنی نایاب کے ساتھ اور شہباز کی منگنی گوہر کے ساتھ کی گئی تھی۔ اعظم اور شہباز تعلیم حاصل کرنے دوسرے ملک گئے تھے۔ آج اعظم اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا اور شہباز کی ابھی تعلیم رہتی تھی، لیکن آغا جان کے حکم پر وہ دونوں ساتھ ہی گھر آ گئے۔ نایاب، جلدی کرو یار، کتنی دیر ہے؟ ایک تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، لیکن بجائے اسے آپی کہنے کے وہ اسے نام سے بلاتی تھی۔ نایاب اپنے نام کی نایاب تھی۔ اس کی معصومیت اور ہونٹ کے پاس موجود تل کسی کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ معمولی تو گوہر بھی نہ تھی، لیکن اس کی زبان اس کی خوبصورتی کو چھپا دیتی تھی۔ آ رہی ہوں گڑیا، بس یہ چادر لے لو، آپ آتی رہیے گا۔ وہ دیکھیں، شہباز اور اعظم آ گئے ہیں۔ اعظم کے نام پر اس کے دل کی دھڑکن جیسے سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ چہرے پر تھپڑ لگائے وہ جیسے ان کی سرخی ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھے، اس لیے وہ چادر سنبھالتی دوسری مینشن کا رخ کر چکی تھی۔ گاڑیاں آ کر رکی، ان سے نکلتے خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے رواج کو قائم کیے شلوار قمیض پہنے آیا تھا۔ اس کے پیچھے شہباز داخل ہوا۔ گوہر جو لپک لپک کر دیکھ رہی تھی، اس کی سانولی رنگت دیکھ کر اس نے دوبارہ اس پر نظر ڈالنا ضروری نہ سمجھا اور بڑی بے باکی سے وہ اعظم کو دیکھنے لگی۔ شہباز کی رنگت سانولی تھی، لیکن